السلام علیکم ناظرین، میں آج مکہ کی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے مذہب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو شروع میں تو کسی نے مداخلت نہیں کی، مگر بعد میں جب یہ تیزی سے پھیلنے لگا تو وہاں کے جو قریش کے خاندان تھے اور ساتھ میں اور بھی مکہ کے جو سارے خاندان تھے، دھیرے دھیرے سب ان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے طرح طرح سے ہمارے پروفٹ محمد کو جو ہے یاتنائیں دی، تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ جب برداشت سے باہر ہو گئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد بہت ساری گھٹنائیں ہوئیں، بیچ میں کئی بار جھڑپیں ہوئی، یہ لوگ بیپار کرنے جاتے تھے، تجارت کو جاتے تھے تو بیچ میں دونوں مدینے والے اور مکہ والے میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ تو اس بیچ میں پھر ایک ان دونوں میں سمجھوتا ہوا، جس کو سمجھوتا حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں طے ہوا کہ 10 سال تک جو ہے ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور اس 10 سال کے دوران بہت شانتی رہی اور ایک دوسرے کی ترقی بھی ہوئی، خاص کر کے اسلام جو ہے کافی مضبوط ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بیچ میں ایک بار مدینے کے کچھ لوگوں کو یہ کیا کہ یہ ہمارے مجرم ہے، یہ ہمارے حوالے کرو، تو ان کو لگا، جو صحابہ کرام تھے، کہ یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کر دیں گے مکے والے کے، تو وہ جو ہے بھاگ کر کسی سمندر کے کنارے جنگل کے علاقے میں بس گئے اور وہیں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر بیچ میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ مکہ کے، وہاں کی جو ایک قبیلہ تھا جو مدینہ والے کی سپورٹ میں رہتا تھا، تو ان پہ حملہ کر دیا، تو اس سے جو ہے یہ جو حدیبیہ کا سمجھوتا تھا وہ لگ بھگ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہاں کے جو سردار تھے ابو سفیان، وہ مدینہ گئے، وہاں پہ سارے بڑے بڑے خلیفاؤں سے ملے جو ہمارے صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ رکھتے تھے، مگر سب نے ان سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد گپت روپ سے مکہ پہ چڑھائی کر دی۔ مکہ والے بری طرح گھبرا گئے، لوگ سب سوچنے لگے کہ ہم نے پروفٹ محمد کو اور ان کے انویائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ شاید ہمیں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر ان لوگوں کے آشچర్య کا ٹھکانہ نہیں رہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی مکہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائیں گے ان کو امان مل جائے گا، کوئی اگر اپنے اپنے گھر کی دروازہ بند کر لیں گے انہیں بھی امان مل جائے گا۔ اس طرح لوگوں جو بہت خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ آخر میں جو ہے ذوق دور ذوق لوگ مسلمان میں داخل ہونے لگ گئے، اور اس طرح بڑی آسانی سے مکہ فتح ہو گئی اور لوگوں کو بھی امان مل گیا۔ تو یہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں چھوٹی سی بات ہو جائے تو لوگ برسوں ان کو دل سے لگائے رکھتے ہیں، اور انہیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینی چاہیے کہ دشمن کوئی بھی ہو، دشمن سے بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ معاف کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ دشمن کو معاف کر دو تو وہ آپ کا بہت بڑا دوست بھی بن جاتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا آج یہیں اختتام ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو تعویذ کی دنیا ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کا گھر گرہ کلیش ہے،
भाई बहन में नहीं बनता, माँ बाप में नहीं बनता, घर में कोई गलत हरकत होता हो तो हमारे से 9910732282 नंबर पे संपर्क करें। और कोई भी परेशानी हो मैं तावीज़ दूंगा, इंशाअल्लाह से शिफा होगी। बात पैसे की है तो काम होने के बाद पैसे अदा करें। उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।